تو عبداللہ جو ہے وہ ایک لڑکی پر فریفتہ تھے. ایک مرتبہ لڑکی نے ملنے کے لیے بلایا رات کو. عبداللہ جو ہے رات کو ملنے کے لیے پہنچے. پوری رات اس لڑکی کی محبت میں اس کے انتظار میں کھڑے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی. خير من النوم. پوری رات کھڑے رہے مگر وہ لڑکی نہ آئی. ضمیر اندر سے ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ پوری رات تو ایک لڑکی کی محبت میں یہاں کھڑا رہا. ایک کاش کہ اگر یہی کام تو نے اللہ کی عبادت کے لیے کیا ہوتا تو نہ جانے ابھی تیرا کیا مرتبہ ہوتا. ضمیر کی آواز پر لبیک کہا. فوراً ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھا دیے. عرض کرتے ہیں مولا میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد اس دل میں صرف تیرے اور تیرے رسول کی محبت رہے گی. مسجد میں آئے, فجر کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ارادہ کیا کہ اب علم حاصل کروں گا. علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ جاؤں گا. سامان لیا اور سفر کے لیے نکلے. جیسے ہی مکان سے نکلے ایک بزرگ جو ہے ایک گلی سے نکلے. دونوں ساتھ میں ہو گئے. سورج نکلا. اب چونکہ سورج نکلا تو دونوں بزرگ جو ساتھ میں جا رہے تھے دونوں ساتھ میں جا رہے تھے. عبداللہ اور وہ بزرگ ساتھ میں چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے. اچانک بادل کا ٹکڑا آیا اور دونوں پر سایہ فگن ہو گئے. اب بزرگ جو تھے وہ سمجھے کہ شاید میری عبادتوں کی وجہ سے ریاضتوں کی وجہ سے رب مجھ سے راضی ہوگا, اس لیے یہ بادل کے ٹکڑے کو میرے ساتھ سائے کے لیے کر دیا ہے. اور عبداللہ کا تو یہ سوچنا ہی نہیں تھا کیونکہ عبداللہ کو معلوم تھا رات کیسی گزری ہے. وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بادل میرے ساتھ سایہ کر رہا ہے. وہ تو ایسا موڑ آیا کہ دونوں کو جدا ہونا تھا. عبداللہ کو یوں جانا تھا, اس بزرگ کو یوں جانا تھا. جیسے ہی دونوں الگ ہوئے وہ بادل کا ٹکڑا عبداللہ کے ساتھ چلا. بزرگ نے جب دیکھا حیران ہو گئے. بلایا عبداللہ کو, عبداللہ ادھر آؤ, بتاؤ ایسی تو کیا نیکی ہے تمہارے پاس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو تمہارے اوپر سایہ فگن کر دیا. اللہ اکبر. عبداللہ رونے لگے. کہتے ہیں اے اللہ کے نیک بندے, بظاہر تو میرے پاس ایسی کوئی نیکی نہیں, مگر ہاں کل رات میں نے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے آج سچی توبہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سورج کی گرمی سے بچا لیا, میرا وجدان کہتا ہے یقین کامل ہے خدا مجھے قیامت کے دن جہنم کی گرمی سے بھی بچا لے گا. آگے نکلے, کوفہ پہنچے. وہ دور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا دور تھا. امام اعظم کی شاگردی اختیار کی. اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین میں آپ کا نام بھی لیا جانے لگا. یہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے جنہیں آج حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں. یہاں تک کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قیامت کے دن اگر خدا مجھ سے پوچھے گا نعمان میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا.